آپ کا سیاست میں آنے کا مقصد ذہنی غلامی کو آزادی میں بدلنا تھا۔ ان دھواں اگلتی چمنیوں کو توڑ کر انقلاب برپا کرنا تھا جو گریٹ پاکستان کے بچوں کو غربت کے دائمی دمے کا مریض بنا رہی تھیں۔ مالکوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا تھا۔ آپ کا راستہ روکنے کے لیے اخبارات میں جھوٹے بیانات چھپوائے جانے لگے۔ الزامات کی بھرمار شروع ہو گئی۔ کسی کو خیال آیا کہ طاہر القادری قیمتی گاڑی لیے پھرتا ہے۔ کوئی کہنے لگا کہ سیاسی جماعت کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے۔ اے عقل کے اندھو، ملک بیچ کر کھانے والو، آؤ تمہیں حساب دیتے ہیں۔ تم فنڈز کی بات کرتے ہو، پاکستان کے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، پورے یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، تمہارے ہاتھ میں صرف ایک رکا تھمائیں گے۔ وہ رکا منہاج القرآن کے کسی بھی عہدیدار کو دکھا دینا۔ اس رکے پر صرف یہ لکھا ہوگا کہ بیٹا اپنا سب مال و اسباب اسے دے دو، بس پھر دیکھنا وہ رکا وصول کرنے والا بغیر کسی حیل و حجت کے اپنا سب کچھ تمہیں دے دے گا۔ تم قیمتی گاڑی کی بات کرتے ہو۔ جاپان کی تنظیم تو انہیں ہیلی کاپٹر خرید کر دینا چاہتی تھی، مگر آپ نے ان پیسوں سے منہاج القرآن اسلامک سینٹر قائم کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، دولت کی ہرس نہیں، تجوریاں بھرنے کا شوق نہیں۔ گندگی کے کیڑوں، بھیک مانگتے فقیروں، عوام کو سبز باغ دکھانے والے وزیروں، سب اچھا کا نعرہ بلند کرنے والے مشیروں، برائی کے سفیروں، یہ مال و دولت تمہاری مجبوری تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کے اس فقیر کی نہیں۔ وہی نواز شریف جو طاہر القادری کے سیاست میں حصہ لینے پر خود کو تخت اقتدار سے کھسکتا ہوا محسوس کرنے لگا، تخت ہلنے لگا۔ آپ کے سیاست میں آنے سے پہلے ہی لوگوں نے نواز شریف کے تخت کے سامنے ایک اور تخت سجا دیا۔ حکمرانی کے تخت پر بے نظیر بھٹو براجمان تھیں، عوامی تخت پر طاہر القادری مسکرا رہے تھے۔ اور نواز شریف تخت حکمرانی کو تھامے کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھتا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی، سیاسی جماعت بنانے پر سب نے اتفاق کیا۔ آخری اور حتمی فیصلہ کے لیے اپنے 50 انتہائی عام ترین افراد کو لے کر مسجد نبوی پہنچ گئے۔ یوں صحن مسجد نبوی میں پاکستان عوامی تحریک وجود میں آ گئی۔ پاکستان عوامی تحریک بنتے ہی خفیہ ایجنسیاں حرکت میں آ گئیں۔ بی بی سی والوں نے مرکزی سیکریٹریٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ CNN کے نمائندے لاہور پہنچنا شروع ہو گئے۔ ریڈیو تہران نے اسپیشل بلیٹن چلا دیا۔ آپ وطن واپس پہنچے تو ہزاروں افراد کا بے قرار ہجوم استقبال کے لیے موجود تھا۔ ایئرپورٹ سے سیکریٹریٹ تک فاصلہ گھنٹوں میں طے ہوا۔ آپ نے ہنگامی طور پر پریس کانفرنس منعقد کی اور 25 مئی 1999 کو موچی دروازہ لاہور میں پاکستان عوامی تحریک کا باقاعدہ جلسہ عام منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تھا وہ طاہر جو صرف چند سال پہلے بے سر و سامانی کے عالم میں غربت کے باعث علاج نہ ہونے کی وجہ سے اپنے باپ اپنے بھائی کو اس غربت کش نظام کا شکار ہوتے دیکھ چکا تھا، جس نے ہزاروں انسانوں کو اپنی آنکھوں سے اس نظام کی بھینٹ چڑھتے دیکھا تھا جو خدائے رحمان کے توکل اور وسیلہ سے اس ظالمانہ نظام کے خلاف برسرِ پیکار ہونے کے لیے نہتا تنہا خالی ہاتھ جنگ سے چلا تھا۔ آج وہ وقت کی دجالی قوتوں کے سامنے سینہ تانے کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ معرکہ حق و باطل کا سفر کیسے آگے بڑھتا ہے، انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ اور جو ویورز ہمارے اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔